أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو آج کتاب التوحید کے ابواب میں سے جس باب پر گفتگو ہوگی وہ اس طرح ہے جیسے کہ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا: باب لا يستشفع باللہ علی خلقہ. یہ باب نمبر 64 ہے. اس باب کا عنوان ہے کہ لا يستشفع باللہ علی خلقہ. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو بطور سفارشی اللہ کی مخلوقات کے سامنے پیش کرنا، یہ کرنا اس طرح کرنا کیا ہے، جائز نہیں ہے. یہ کم عقلی کی اور حماقت کی کیا ہے، علامت ہے. لا يستشفع باللہ علی خلقہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کو مخلوقات کے سامنے بطور سفارشی پیش کرنا یہ ناجائز عمل. اور مطلب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی کو مخلوقات کے سامنے سفارشی پیش کرنا کہ بندے کو اگر کہیں پر کچھ ضرورت ہے تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کو پیش کر رہا ہوں کہ اللہ میری سفارش کرے گا تمہارے سامنے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی والعیاذ باللہ، یعنی اس طرح کہنے سے اس کا ایک تأثر جو پایا جا رہا ہے یا اس کا ایک اثر، ایک نتیجہ جو پایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر و قدرت رکھنے والا نہیں. اسی لیے آپ نے اس کو بطور سفارشی کہیں پر کیا ہے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ تو میری سفارش فلاں کے حق کر دے یا فلاں کے یہاں کر دے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوددار ہے اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مالک الملک ہے. تو یہی معنی اور مفہوم اس باب کا ہے کہ لا یستشفع باللہ علی خلقہ، کہ اللہ کی ذات کو سفارشی بنانا لوگوں کے سامنے، یا ایک عام اصطلاح میں سمجھیے کہ اللہ کی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ اللہ واسطہ کرے یا سورس لگائے ہمارے بارے میں. تو ایسا کرنا کیا ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح کرنا گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شاید ہر چیز پر قادر و قدرت رکھنے والا نہیں ہے. اسی لیے کیا ہے، اللہ سے دوسروں کے ہاں ہم سفارش کرا رہے ہیں والعیاذ باللہ. اس کی دلیل ایک روایت ہے جو کہ سنن ابی داود کی ہے. حدیث کے راوی جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی اور بدو شخص آتا ہے، یعنی ایک دیہاتی شخص آتا ہے اور کہتا ہے: یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نہکت الانفس، جانیں ضائع ہو گئی، یعنی انسانی جان ضائع ہو گئی. وجاع العیال، اور بچے بھوکے رہتے ہیں. وہلکت الاموال، اور ہمارا مال ہلاکت اور بربادی کی طرف. ہمارے پاس مال ہے، کھیتی باڑی ہے اور اسی طرح مویشیاں ہیں، یہ سب ہلاکت اور بربادی کی طرف کیا جا رہا ہے. تین باتیں کہیں، ایک تو یہ کہ انسانی جان ہلاک ہو رہی ہے،
اور اسے دوسری بات کہ بچے کیا ہے بھوکے رہ رہے ہیں، اور جو ہمارے اموال ہیں، مال ہے، وہ بھی کیا ہے متاثر ہو رہے ہیں، وہ بھی ہلاکت کی طرف، زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بارش کی کمی ہے، بارش رک چکی ہے، اسی لیے ہمارے جانے خطرے میں، ہمارے بچے بھوک کے مارے رو رہے ہیں کہ اناج غلہ نہیں ہو رہا برابر، اور اسی طرح کیا ہے ہمارے جو مال ہے، کھیتی باڑی مویشیاں، وہ بھی کیا ہے ضائع ہو گئی۔ اس نے یہ باتیں کہی، اس کے بعد کہا اس شخص نے فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ استسقا کریے۔ استسقا کہتے ہیں ایک خاص عمل یا ایک دعا، ایک خاص دعا، یا اس دعا کو کہا جاتا ہے، اس عبادت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے بارش طلب کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے، تو اسے کیا استسقا کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے صلاۃ الاستسقاء بھی ہے، جو کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے بارش طلب کرنے کے لیے، اور اسی طرح اس میں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے بعد کیا ہے یعنی استسقاء کی کیا ہے دعا بھی ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری جانیں یعنی متاثر ہو رہی ہیں، موت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی طرح جو بچے ہیں وہ بھوکے رہ جاتے ہیں، ہمارے اموال ضائع ہو رہے ہیں، تو اے اللہ کے رسول استسقی لنا ربک، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے کیا ہے استسقا کریے، یعنی بارش کی دعا کریے۔ آگے فرمایا اس شخص نے فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللَّهِ، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو بطور سفارشی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ ہمارے حق میں سفارش کرے، اور اللہ ہمارے حق میں آپ سے اپیل کرے، اے اللہ کے رسول ہمارے حق میں سفارش کرے، ہم اللہ کو اس لیے آپ کی سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے حق میں اللہ کے ہاں کیا سفارش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، کیا کہا لوگوں نے کہ اللہ کے رسول ہم اللہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بطور سفارش، یعنی اللہ ہمارا سورس بنے، اور ہم آپ کے سامنے کیا پیش کرتے ہیں، آپ سے سورس لگے گا، آپ کے سامنے سفارش کرے، اور اسی طرح آپ کی ذات، رسول کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو سنا اور کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاکیزہ ذات ہے، اس ذات میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں، ہر نہیں سے کامل مکمل ذات ہے، اسماء حسنہ اور صفات علا والی ذات۔ اور اس طرح کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور سفارشی ہم پیش کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بے انصافی ہے اور بے ادبی ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے منزہ ہے، پاک صاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک صاف ہے، منزہ ہے، اور پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں تک کہ صحابہ کرام کا چہرہ بدلنے لگا، یعنی اتنا زیادہ آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھا آپ نے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی وہ فکر مند ہو گئے کیا معاملہ ہے، اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کا اہتمام کیوں کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا حدیث کے راوی نے کہ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وَيْحَكَ، خاموش رہو، أَتَدْرِي مَا اللَّهُ، کیا تمہیں یہ معلوم کہ اللہ کی ذات کون ہے؟ تم نے کہا کہ ہم اللہ کو بطور سفارشی پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کون ہے؟ إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، یاد رکھو تم نے جو اللہ کے بارے میں سوچا کہ اللہ
کو بطور سفارشی پیش کیا جائے گا، اللہ کی ذات اس سے بھی زیادہ کیا ہے، عظیم ذات ہے، بڑی ذات ہے۔ آگے فرمایا انہ لا یستشفع باللہ علی احد من خلقہ، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور سفارشی پیش نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بطور سفارشی اس کے تمام مخلوقات پر کیا ہے، پیش نہیں کیا جاتا۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ بندہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سفارش کرنے کے لیے کسی کوئی شخص کیا ہے، سفارش کر سکتا ہے کسی دوسرے کی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دیا۔ لیکن اللہ کی ذات کو یہ سمجھنا کہ اللہ آپ کے حق میں سفارش کرے گا کسی کے سامنے، تو ایسا سوچنا یا اس قسم کا عقیدہ رکھنا کیا ہے، درست نہیں ہوگا۔ ایسا کرنا کیا ہے، حرام ہوگا اور ناجائز ہوگا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں بلکہ حماقت کی کیا ہے، علامت اور نشانی ہوگی۔ کیونکہ اللہ کو اگر آپ نے کسی کے سامنے بطور سفارشی پیش کیا، ظاہر سے بات ہے کہ اس کا تأثر یہ پایا جائے گا، یا اس میں اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اسی لیے آپ نے یعنی اللہ کی ذات کو کسی اور کے سامنے کیا ہے، بطور سفارشی کیا ہے، پیش کیا۔ تو یہ کیا ہے اس حدیث کا اور اس باب کی وضاحت ہے۔ ادھر اس بات کی طرف اشارہ کرتا چلو کہ جو حدیث بیان کی گئی، اس حدیث کے صحت میں اختلاف ہے۔ زیادہ تر اہل علم جن میں علامہ البانی رحمہ اللہ ہے، اور اسی طرح علامہ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث بعض اعتبار سے یعنی سند کے اعتبار سے کیا ہے، ضعیف حدیث ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ شدید الضعف نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ شدید ضعیف نہیں، لیکن ضعیف حدیث ہے۔ اور شیخ ابن باز نے یہ بھی کہا کہ اس حدیث کا معنی صحیح ہے، یعنی اگرچہ اگر ہم اس حدیث کو ضعیف مانیں، لیکن اس حدیث میں جو معنی پایا گیا ہے وہ معنی صحیح ہے اگر اس پر غور کیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر، قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کو یعنی کسی کے سامنے بطور سفارشی پیش نہ کیا جائے کہ اللہ میری سفارش کرے گا۔ اللہ کو کسی کے سامنے کسی کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جب چاہے جو چاہے اللہ تبارک و تعالی کر سکتا ہے، کیونکہ وہی کیا ہے، مالک الملک ہے، اور اللہ ہی تبارک و تعالی کا حکم پوری دنیا اور پوری کائنات میں کیا ہے، نافذ ہوتا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اگلی جو ہماری ملاقات ہوگی وہ آخری ملاقات ہے کتاب التوحید کے سلسلے، یعنی اس کے بعد کیا ہے، کتاب التوحید کے جو ابواب ہے، مسائل ہے، وہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کسی اور کتاب کو لے کر کیا ہے، نیا درس کیا ہے، شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا